السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نہوم جماعت کے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جلیل القدر صحابی کی زندگی کے حالات اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو تھے، بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ان کا نام عبد عمرو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبدالرحمن بن عوف رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ آئے اور وہاں حضرت سعد بن ربیع انصاری کے دینی بھائی بن گئے۔ تجارت کا پیشہ اپنایا اور خوب انہوں نے ترقی کی۔ جلد ہی ان کا شمار بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ بچوں، اب ہم پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا قافلہ جو 700 اونٹوں پر سوار تھا، مدینہ کی گلیوں سے گزرا اور اس کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف تک پہنچی تو انہوں نے اپنا سارا مال مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب ذہن کو ایسی جلا، ایسی روشنی بخشی کہ انہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبدالرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر انہوں نے اس وقت بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی نافذ ہوا۔ چنانچہ مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبدالرحمن نے مدینے ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور شروع میں بازار سے وہ مال خریدتے اور وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے اور آہستہ آہستہ جو ہے ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، یہاں تک کہ عبدالرحمن خود حیران رہ گئے کہ ان کی تجارت میں اتنا زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود جو خیرات دیا کرتے تھے، جو بہت ہی دولت مند ہونے کے باوجود عبدالرحمن بن عوف کے مال میں اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبدالرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی ہونے کے باوجود
حضرت عبد الرحمن ہمیشہ خدا کے خوف سے ڈرتے رہے، ان پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہا، زبان سے کبھی بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کیے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے۔ بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی قناعت پسندی اور استغنا کے لیے پورے مدینے میں مشہور تھے۔ اتنی دولت کمانے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ان کی وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ تمام اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے، اور ان کی سادہ بے ریا زندگی، جس سے افلاس سے عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افلاس یعنی غربت، عمارت یعنی دولت مندی، یعنی غریبی سے لے کر ان کی امیری کی زندگی میں کہیں بھی کوئی بھی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ جب وہ تنگ دست تھے اس وقت بھی وہ سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی ہوئی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ ایک اوقیہ سونا 28 گرام سونے کے برابر وزن کے ہوتا ہے۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور اسی بشارت کی بنا پر عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ مال سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے، الگ ہو گئے کہ اللہ کی قسم میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان رضی اللہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ بچوں، اب ہم آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت بھی کیا کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی بھی ان کے نام کر دی تھی۔ اراضی یعنی زمین کا ٹکڑا۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھی۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین، جو مسکین لوگ تھے، امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ آخری عمر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی، تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کے ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت اور زراعت میں مصروف نہیں رہتے تھے، بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔
اسلامی جنگوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ امن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن عوف کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں اچھے طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا یعنی لنگڑا پن آ گیا تھا۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار میں ہو یا تجارت کے بازار میں، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں بالکل مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ تقریباً 75 برس کی عمر میں سن 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہوا اور جان کنی کے وقت جان نکلتے کی حالت میں ان کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب دوست احبابوں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا، شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔